बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 4 ज़ख़ीरा अल्फाज पर उबूर का ज़िम्नी जुज़ हम मानी अल्फाज। और अब हम मानी अल्फाज पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात देने की मश्क करेंगे। हम मानी अल्फाज किसे कहते हैं? एक ही लफ्ज़ के लिए उस मानी का दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अल्फाज को हम मानी अल्फाज कहा जाता है। मसलन इब्तिदा, इसके लिए दूसरा लफ्ज़ है शुरुआत। एक और लफ्ज़ है आगाज़। तो इब्तिदा, शुरुआत, आगाज़, इन तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है, लिहाजा ये हम मानी अल्फाज हैं। पिछले सेशन में हमने मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हम मानी अल्फाज के मानी समझने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने उन बातों का भी मुताला किया जिन्हें ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि पर्चे में हम मानी अल्फाज के मुतालिक सवालात को अच्छी तरह हल कर सकें। और अब हम मानी अल्फाज पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात देने की मश्क करेंगे। पहला सवाल है, आगाज़ इस लफ्ज़ के लिए हम मानी लफ्ज़ कौन सा है? मुतबादिल नंबर 1 अबद, मुतबादिल नंबर 2 दौरान, मुतबादिल नंबर 3 अंजाम और मुतबादिल नंबर 4 इब्तिदा। तो आगाज़ इस लफ्ज़ के लिए हम मानी लफ्ज़ कौन सा है? अबद के मानी आप जानते हैं, हमेशगी, वो ज़माना जिसकी इंतहा ना हो, हमेशा, दवाम। तो आगाज़ इस लफ्ज़ के लिए ये तो हम मानी लफ्ज़ नहीं है। दूसरा लफ्ज़ है दौरान, तीसरा है अंजाम। आगाज़ की ज़िद है अंजाम और हमें हम मानी लफ्ज़ पहचानना है। मुतबादिल नंबर 4 इब्तिदा। आगाज़ इस लफ्ज़ के लिए इब्तिदा, शुरुआत, तमहीद और अज़ल जैसे अल्फाज मिलते हैं। यहाँ आगाज़ इस लफ्ज़ के लिए हम मानी लफ्ज़ है मुतबादिल नंबर 4 इब्तिदा। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे।
سوال نمبر 2 ہے جدوجہد اس لفظ کے لیے ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ متبادل نمبر 1 کوشش، نمبر 2 حیرت، نمبر 3 لڑائی، نمبر 4 امکان۔ جدوجہد یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، استعمال بھی کر چکے ہوں گے۔ اس کے معنی ہیں کوشش، دوڑ دھوپ، جتن، سعی۔ یہاں جدوجہد اس لفظ کے لیے ہم معنی لفظ ہے متبادل نمبر 1 کوشش۔ لہذا ہم جوابی پرچے میں 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ سوال نمبر 4 چشم کا ہم معنی لفظ بتائیے۔ آسان سوال ہے، چشم کا ہم معنی لفظ آپ کو بتانا ہے۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 جھرنا، نمبر 3 اینک اور نمبر 4 دید۔ جھرنا یعنی پانی کا چشمہ، اینک آپ جانتے ہیں آنکھ کا جو چشمہ ہوتا ہے، دید یعنی دیکھنا، اور آنکھ چشم کا ہم معنی لفظ ہے۔ تو چشم کا ہم معنی لفظ ہے آنکھ، متبادل نمبر 1۔ جوابی پرچے میں 1 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے۔ مبارک کے لیے 2 ہم معنی لفظ پہچانیے۔ نمبر 1 سعد، نمبر 2 ادراک، نمبر 3 نیک اور نمبر 4 قسمت۔ مبارک یہ لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو مبارک کے لیے 2 ہم معنی الفاظ کون سے ہیں انہیں پہچاننا ہے۔ سعد اس کا مطلب ہوتا ہے مبارک۔ متبادل نمبر 2 ہے ادراک۔ ادراک یعنی دریافت کرنا، پانا۔ عقل و فہم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ متبادل نمبر 3 ہے نیک یعنی اچھا، اور 4 قسمت۔ تو یہاں مبارک کے لیے 2 ہم معنی الفاظ کون سے ہیں؟ ادراک اور قسمت تو بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک پہچانا آپ نے، نمبر 1 سعد اور نمبر 3 نیک، یہ مبارک کے لیے 2 ہم معنی الفاظ ہیں۔ جوابی پرچے میں ہم نمبر 1 اور نمبر 3 دائروں پر سایہ کریں گے۔ جملہ دیا ہوا ہے مالی نے پودے لگائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ مالی خط کشیدہ ہے، انڈرلائن کیا ہوا ہے۔ ہدایت ہے خط کشیدہ لفظ کے معنی متبادل میں تلاش کر کے صحیح نمبر والے دائرے کو رنگ دیجئے۔ اب دیکھیں یہاں سیدھے سیدھے بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ مالی کا ہم معنی لفظ بتائیے، مگر چونکہ اسکالرشپ کا پرچہ ہے اس لیے تھوڑا سوال کو گھما پھرا کر پوچھا گیا ہے تاکہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو مالی نے پودے لگائے، یہ جملہ دیا ہوا ہے،
اس جملے میں ایک لفظ مالی، اسے انڈرلائن کیا گیا ہے، یہاں خط کشیدہ لفظ ہے مالی، اور ہدایت ہے خط کشیدہ لفظ کے معنی متبادل میں تلاش کر کے صحیح نمبر والے دائرے کو رنگ دیجئے۔ تو پہلے تو آپ کو تلاش کرنا ہے کہ خط کشیدہ لفظ کون سا ہے، تو اس جملے میں خط کشیدہ لفظ ہے مالی، اس کا متبادل ہمیں تلاش کرنا ہے، ہم معنی لفظ تلاش کرنا ہے۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 کسان، نمبر 2 مزدور، نمبر 3 باغبان، یا نمبر 4 مالدار۔ مالی کا ہم معنی لفظ ہے باغبان، متبادل نمبر 3۔ یہ سوال بہت ہی آسان ہے۔ باغبان یعنی مالی، اور جملے سے بھی ظاہر ہے مالی نے پودے لگائے، متبادل نمبر 3 صحیح جواب ہے، لہٰذا ہم جوابی پرچے میں 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ جملے میں زخمی کا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ جملہ دیکھتے ہیں۔ مجروح سلطان پوری بہترین نغمہ نگار تھے۔ ایک شاعر کا نام دیا ہوا ہے مجروح سلطان پوری، اور ان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ مجروح سلطان پوری بہترین نغمہ نگار تھے۔ اس جملے میں ہمیں زخمی کا ہم معنی لفظ ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 بہترین، نمبر 2 سلطان، نمبر 3 مجروح، اور نمبر 4 نغمہ نگار۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سوال کو اچھی طرح سمجھیں۔ مجروح سلطان پوری بہترین نغمہ نگار تھے۔ ہدایت ہے کہ اس جملے میں زخمی کا ہم معنی لفظ تلاش کیجئے۔ جملے میں زخمی کا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ تو زخمی کا ہم معنی لفظ ہے مجروح۔ ایک اور لفظ ہے زخمی کے لیے بسمل، ہم پڑھ چکے ہیں، مگر دیے ہوئے جملے میں لفظ مجروح زخمی کا ہم معنی لفظ ہے، لہٰذا ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ متبادلات میں 3 نمبر پر مجروح درج ہے، اس لیے جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ مجروح سلطان پوری اردو کے مشہور شاعر ہو گزرے ہیں۔ مجروح ان کا تخلص تھا، اور مجروح کے معنی ویسے ہوتے ہیں زخمی، اور یہاں پوچھا گیا ہے زخمی کا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ تو 3 نمبر پر مجروح درج ہے، لہٰذا ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ ذکر نکلا ہے تو آپ کو مجروح سلطان پوری کی تصویر بھی بتا دیں۔ یہ ہیں اردو کے مشہور شاعر مجروح سلطان پوری۔ مجروح سلطان پوری کا بڑا مشہور شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہم معنی الفاظ سے متعلق سوالات کی مشق میں اگلا سوال ہے، عید روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ انعام خط کشیدہ ہے۔ آپ کے لیے ہدایت ہے، خط کشیدہ لفظ کے معنی متبادل میں تلاش کر کے
सही नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। पहला लफ्ज है करम, दूसरा लफ्ज है रहम, तीसरा लफ्ज है इनायत और चौथा लफ्ज है बख्शिश। मुतबादिल नंबर 3 इनायत के मानी हैं लुत्फ, मेहरबानी, तोहफा, अतिया। और मुतबादिल नंबर 4 बख्शिश के मानी हैं इनाम, माफ़ी और दरगुजर के मानों में भी ये इस्तेमाल होता है। तो ईद रोज़ादारों के लिए अल्लाह ताला का इनाम है। यहाँ इनाम का हम मानी लफ्ज़ है मुतबादिल नंबर 4 बख्शिश। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। ज़ैल के मुतबादिल में से ग्रुप से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ पहचानिए। ग्रुप में पहला लफ्ज़ है साइल, दूसरा लफ्ज़ है गदा, तीसरा लफ्ज़ है शाह और चौथा लफ्ज़ है फ़कीर। यहाँ आप देख सकते हैं साइल, गदा और फ़कीर ये हम मानी अल्फाज हैं और शाह का मतलब है बादशाह। तो ग्रुप से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ है मुतबादिल नंबर 3 शाह। 3 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे क्योंकि साइल, गदा, फ़कीर इनका मतलब है भिकारी और शाह यानी बादशाह। तो शाह इस ग्रुप से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ है। ज़ैल के मुतबादिल में से ग्रुप से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ पहचानिए। बिल्कुल उसी किस्म की हिदायत है। देखते हैं ग्रुप में कौन से अल्फाज हैं। नंबर 1 दोस्त, नंबर 2 रकीब, नंबर 3 रफ़ीक और नंबर 4 यार। यहाँ दोस्त, रफ़ीक, यार ये हम मानी अल्फाज हैं। रकीब का मतलब है निगहबान, मुहाफिज, हम पेशा, हरीफ। तो रकीब मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। दोस्त, रफ़ीक और यार ये हम मानी अल्फाज हैं जबकि रकीब के मानी कुछ और हैं। तो रकीब ये इस ग्रुप से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ है। मुतबादिल नंबर 2। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है, ज़ैल के मुतबादिल में से ग्रुप से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ पहचानिए। यहाँ दोस्त, रफ़ीक और यार ये हम मानी अल्फाज हैं और जो लफ्ज़ इनसे ताल्लुक़ नहीं रखता मानी के एतबार से वो है रकीब। अगला सवाल, हाथ इस लफ्ज़ के लिए मुतबादिल में से कोई 2 हम मानी लफ्ज़ पहचानिए। मुतबादिलात हैं नंबर 1 दस्त, नंबर 2 तश्त, नंबर 3 दश्त और नंबर 4
ید. تو ہاتھ اس لفظ کے لیے دو ہم معنی الفاظ ہمیں پہچاننے ہیں. تو دست آپ نے سنا ہوگا، ہاتھ کے لیے دست کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے لفظ دستہ. کسی چیز کا جو ہینڈل ہوتا ہے جسے ہاتھ میں ہم پکڑتے ہیں اسے دستہ کہتے ہیں، اور دست یعنی ہاتھ. ایک اور لفظ ہے ہاتھ کے لیے، وہ ہے ید. تو دو ہم معنی الفاظ ہاتھ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہے متبادل نمبر 1 دست اور متبادل نمبر 4 ید. تو یہاں دو دائرے نمبر 1 اور نمبر 4 ان پر ہم سایہ کریں گے. ملول، اس لفظ کے لیے دو متبادل لفظ ذیل میں سے پہچانیے. پہلے کی طرح یہاں بھی دو ہم معنی الفاظ ہمیں پہچاننے ہیں. ہم بتا چکے ہیں ہم معنی الفاظ کو متبادل الفاظ بھی کہتے ہیں. تو ملول اس لفظ کے دو متبادل لفظ ذیل میں سے پہچانیے. پہلا متبادل ہے وصال، دوسرا غمگین، تیسرا اداس اور چوتھا لاغر. دیکھتے ہیں اس سوال کے صحیح جوابات کیا ہیں. وصال کا ایک مطلب تو ہے ملاقات اور دوسرا مطلب ہے مر جانا. لاغر یعنی کمزور. اداس یعنی غمگین. تو غمگین اور اداس یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں. ملول کا مطلب ہے اداس، غمگین. تو یہاں ملول اس لفظ کے دو متبادل الفاظ ہیں. متبادل نمبر 2 غمگین اور متبادل نمبر 3 اداس. لہذا ہم نمبر 2 اور نمبر 3 ان دونوں دائروں پر سایہ کریں گے. اگلی ہدایت دیکھیے. مختلف معنی والا لفظ الگ کیجیے. یہ بالکل پہلے کی طرح ہے. گروپ سے تعلق نہ رکھنے والا لفظ پہچاننا ہے، مختلف معنی والا لفظ الگ کرنا ہے. متبادلات ہیں نمبر 1 شمس، نمبر 2 قمر، نمبر 3 آفتاب اور نمبر 4 سورج. آپ جانتے ہیں شمس، آفتاب اور سورج یہ ہم معنی الفاظ ہیں اور قمر کے معنی ہیں چاند. تو یہاں مختلف معنی والا لفظ کون سا ہوا؟ متبادل نمبر 2 قمر. جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اگلا لفظ ہے صدا. صدا کے معنی آپ جانتے ہی ہیں. متبادلات دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 ہمیشہ، نمبر 2 آواز، نمبر 3 کبھی کبھی یا نمبر 4 خاموشی. یہاں جس لفظ کے معنی تلاش کرنے ہیں وہ لفظ ہے صدا. سین دال الف. کیا آپ جانتے ہیں ایک اور لفظ ہے جس کا تلفظ ہے صدا؟
اور وہ لفظ سواد سے شروع ہوتا ہے، سواد دال الف، دونوں کے تلفظ ایک ہی ہیں مگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہجے مختلف ہے، ایک سواد سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا سین سے، ان کے معنی بھی مختلف ہیں۔ سواد دال الف صدا یعنی آواز، یہاں متبادل نمبر 2 آواز اس صدا کے معنی ہیں، اور جو لفظ ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے سین دال الف صدا، اس صدا کے معنی ہے ہمیشہ۔ متبادل نمبر 1 ہمیشہ صدا، جوابی پرچے میں ہم متبادل نمبر 1 کے دائرے پر سایہ کریں گے، اور اگر یہاں سواد دال الف لکھا ہوتا تو اس وقت ہم متبادل نمبر 2 کے دائرے پر سایہ کرتے۔ تو یہ ہے صدا سین دال الف یعنی ہمیشہ، لہٰذا ہم نے 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کیا۔ جملہ دیا ہوا ہے ہیڈ ماسٹر نے پرچم لہرایا، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں خط کشیدہ لفظ ہے پرچم، لفظ پرچم کو انڈر لائن کیا گیا ہے۔ ہدایت ہے خط کشیدہ کا ہم معنی لفظ کون سا ہے، یہاں خط کشیدہ لفظ کون سا ہے پرچم، اس کا ہم معنی لفظ ہمیں پہچاننا ہے۔ متبادلات ہیں نمبر 1 گلدستہ، نمبر 2 ڈنڈا، نمبر 3 جھنڈا، یا نمبر 4 ہاتھ۔ تو پرچم کا ہم معنی لفظ ہے متبادل نمبر 3 جھنڈا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سیشن میں۔ پرچم کا ہم معنی لفظ ہے جھنڈا، متبادل نمبر 3۔ ایک اور ہم معنی لفظ ہے، آپ کو یاد ہے علم، عین لام میم علم، عین پر زبر ہے، اگر زیر ہوتا تو ہم پڑھتے علم، یہ ہے علم، پرچم کا ہم معنی لفظ ہے، مگر متبادلات میں جھنڈا دیا ہوا ہے 3 نمبر پر، لہٰذا جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ یہاں آپ کو یاد دلانا ضروری ہے علم عین لام میم، آپ دیکھ سکتے ہیں عین پر زبر ہے۔ اسی تلفظ کا ایک اور لفظ ہے علم، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہجے مختلف ہے، یہاں عین کی بجائے الف لام میم علم، دونوں کے معنی میں بھی بہت فرق ہے۔ یہ ہے علم، عین لام میم تو ہے مگر عین پر زیر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں علم، علم، علم اور علم۔ علم کے معنی ہم نے دیکھے جھنڈا یا پرچم، الف سے جو علم ہے اس کے ہم معنی الفاظ ہیں رنج، غم، اور علم یعنی آگاہی، ہنر و فن۔ تو آپ اس طرح کے الفاظ ذہن نشین کریں، انہیں یاد کر لیں، کیونکہ ذرا سی غلطی سے آپ خدا نخواستہ نمبر کھو سکتے ہیں۔ تو ایسے کئی الفاظ ہیں جن کے تلفظ ایک ہیں مگر ہجے الگ ہے،
تلفظ ایک ہے، معنی الگ ہیں، تو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم نے ہم معنی الفاظ پر مشتمل سوالات کی اقسام دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہم معنی الفاظ پر مشتمل مختلف سوالات کے جوابات دینے کی مشق کی۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔